सिंतास معاہدے کی معطلی جنوبی ایشیا میں آبی سلامتی کے لیے خطرناک موڑ ثابت ہوگی۔ فرانسیسی جریدے لیمونڈ نے خبردار کر دیا۔ اپنی رپورٹ میں فرانسیسی جریدے نے لکھا، سنتاس معاہدہ یک طرفہ معطل نہیں کیا جا سکتا، اس میں تبدیلی کے لیے دونوں ممالک کا اتفاق ضروری ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد پانی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ مستقل ثالثی عدالت نے واضح کر چکی ہے کہ سنتاس معاہدہ بدستور نافذ ہے، لیکن بھارت کی جانب سے ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا کی عدم فراہمی سے پاکستان کو پیش کی سیلابی وارننگ جاری کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستانی پنجاب کے کسان اچانک سیلاب کی وجہ سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ اچانک سیلاب کی وجہ سے پاکستانی کسانوں کے گھر، مویشی، فصلیں اور قیمتی سامان تباہ ہوا۔ جریدے نے واضح کیا کہ پاکستان نے موقف اجاگر کیا، پانی کی بندش یا موڑنے کی کوشش سنگین اشتعال انگیزی ہوگی۔ پاکستان کا موقف صرف سیاسی نہیں بلکہ انسانی حقوق، زراعت، خوراک اور بقا کا معاملہ ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ان کو شامل گفتگو کر لیں گے۔ وقار صاحب بہت شکریہ، آپ نے آئی نیوز کے لیے وقت نکالا۔ پاکستان کا ڈے ون سے یہ موقف ہے کہ کسی قسم کی آبی جارحیت برداشت نہیں کی جائے گی بھارت کی جانب سے، اینڈ آلسو یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ اور اب یہ بات نہ صرف ہم کہہ رہے ہیں بلکہ جنوبی ایشیا میں آبی سلامتی کے لیے جو خطرناک موڑ ثابت ہو رہی ہے بھارت کی جانب سے آبی دہشت گردی، فرانسیسی جریدے نے بھی اس حوالے سے ایک رپورٹ شائع کری جس میں ہوشروبہ انکشافات کیے گئے ہیں۔ سر کیسے انالائز کریں گے اس کو؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ آئی تھنک اس لیمون کی رپورٹ سے آنے سے پہلے بھارت کو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈس ریور سسٹم ایک سویلائزیشن ریور سسٹم ہے۔ یہ 1947 میں نہیں بنا اور اس کے اوپر پوری انڈس ویلی جو ہے اس نے سروائیو کیا اور تھرائیو کیا، تو یہ ہر لحاظ سے انڈس ویلی اور پاکستان کا حق ہے۔ باقی ابھی اس رپورٹ پہ آئی تھنک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی ویسٹرن میڈیا میں اس کی بات گشت ہے اور پاکستان کا جو پرنسپل سٹانس ہے کہ ٹریٹی شوڈ بی اکنالجڈ اینڈ آنرڈ، اس کی سپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ بھارت آئی تھنک بالکل آبی جارحیت کر رہا ہے، بلکہ آئی وڈ سے واٹر ٹیررزم ہے، اور دس کین ریزلٹ ان ٹو انپریسیڈنٹڈ ٹینشن۔ اور پاکستان کی پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان اپنا جو حق ہے اس کو نہ صرف پرزرو کرے گا بلکہ اگر ضرورت پڑے گی اس کے لیے فائٹ کرے گا۔ تو اگر بھارت چاہتا ہے کہ ایک پرپیچوئل اسٹیٹ آف ہاسٹیلٹی میں خطہ رہے اور خدا نخواستہ ایک بڑی جنگ کی طرف پاکستان اور بھارت چلے جائیں تو دے آر ویلکم۔ ان کو 2025 میں پاکستان نے دھول چٹائی ہے اور اگر ان کو مزید کوئی تکلیف ہے تو اس کا آئی تھنک خاطر خواہ بندوبست کیا جائے گا۔ باقی اس میں ڈیٹا کی شیئرنگ ہے ایز پر انٹر واٹر ٹریٹی، وہ بھارت نے روکی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو کمشنرز ہوتے ہیں دونوں سائٹ کے وزٹ کرتے ہیں سائٹس کو، وہ روکا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ دن دہاڑے دے کین وائلیٹ انٹرنیشنل لا اینڈ انٹرنیشنل ٹریٹیز۔ اگر یہ اس طریقے سے چلے گا تو پھر ساؤتھ ایشیا میں پھر کوئی ٹریٹی نہیں چلے گی، پھر کوئی معاہدہ جو ہے چاہے وہ شملہ اگریمنٹ ہے چاہے اس سے پہلے چیزیں ہیں پھر سارے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ریور سسٹم جو ہیں یہ آکوپائڈ مقبوضہ کشمیر سے پاس کرتے ہیں، یہ بھارت کے باپ کی جگہ نہیں ہے کہ دے کین اسٹارٹ اریکٹنگ ایلیگل انفراسٹرکچر اس کے اوپر۔ کچھ چیزوں کی اجازت ہے لائک رن آف دا ریور پروجیکٹس وہ بنا سکتے ہیں لیکن پاکستان کا پانی ایک قطرہ بھی ڈائیورٹ نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں ہر لحاظ سے اہم ہے۔ پاکستان کی زراعت پہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس میٹر آف سروائیول آف 250 ملین پیپل آف پاکستان، اور انشاءاللہ تعالی ہر پاکستانی ہر کشمیری اس کے لیے لڑے گا بھی۔ اور بھارت کو میرے خیال میں تینوں محاذوں پہ پاکستان کو آؤٹ رائٹلی فائٹ کرنا چاہیے، ڈپلومیٹیکلی، انٹرنیشنل لا کے تحت اور اس طریقے سے ملیٹریلی اگر ضرورت پڑتی ہے۔ اور پاکستان اپنے پانیوں اپنی زمینوں کی حفاظت کرنا بڑی بہترین طریقے سے جانتا ہے اور اس کا ایک مثال ایک ایگزامپل ہمیں لاسٹ بھارت کو دکھائی دی۔ بہت شکریہ وقار حسن صاحب، آپ نے نیوز کے لیے وقت نکالا۔